بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج مکیہ۔ سورہ المعارج ہم پڑھ رہے ہیں، اب تک اس کی 21 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 22 سے 28 تک ہم پڑھیں گے۔ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ پچھلی جو آیات گزری ہیں، آیت نمبر 15 سے 21 تک، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین کے متعلق بتلایا۔ وہ مجرم جو خواہش کر رہا تھا کہ اس کے تمام عزیز و اقارب کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کے بدلے میں اسے بچا لیا جائے، تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لہذا ایسے انسان کے لیے شعلہ مارنے والی آگ ہے جو اس کے سر اور چہرے کی کھال کو اتار دے گی، اور یہ آگ، یہ جہنم، دوزخ ایسے بندے کو آوازیں لگائے گی جو دنیا میں اللہ کی بات کو نہیں سنتا تھا، منہ موڑتا تھا اور اعراض کرتا تھا۔ مال اللہ دیتا تھا، اس مال کو جمع رکھتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، اور پھر ہر معاملے کے اندر بڑا بے صبرا اور کم ظرف اور کم حوصلہ ثابت ہوتا تھا۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد کہ یقیناً ایسا مجرم، ایسا باغی جہنم کا ایندھن بنے گا، لیکن ساتھ ہی قرآن کا جو ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے کہ جہاں اللہ باغیوں کا، مجرمین کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ اچھے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ آپ خود فرق کر سکیں کہ آپ نے کس گروہ میں جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، جو آج کی ہماری آیت ہے، غور کریں، الا المصلین، یعنی پیچھے کیا تھا؟ مجرم کی خواہش کیا تھی کہ سب کو جہنم میں ڈال دو، میں بچ جاؤں۔ اس کے جواب میں کہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی سزا بتائی۔ اب اللہ کہتے ہیں الا المصلین، ہاں اگر اس آگ سے، جہنم سے، اس عذاب سے اور ان سختیوں سے اگر کوئی بچے گا تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ الا، سوائے، الا سوائے، المصلین، مصلین یہ جمع کا اور اس میں فاعل ہے، نماز ادا کرنے والے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، یعنی جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ اس جہنم کا ایندھن بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الا، اس کو ہم استثناء کہتے ہیں، جس کو انگلش میں آپ ایکسیپشنل کیسز آپ کہتے ہیں، تو اس کو ہم استثنائی صورت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بچیں گے۔ تو بچنے والوں میں پہلی جو کوالٹی ہوگی، یعنی کلمہ تو پڑھنا ہی ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی چیز جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ اب آ کے رواج بن گیا ہے کہ ہر بے نماز بھی جو ہے وہ پکا مسلمان ہے، ورنہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین یا سلف صالحین، یہ چند ایک دو صدیاں پیچھے چلے جائیں، وہ مسلمان اور بے نماز ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اب ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ مسلمان ہے اور بے نماز ہے، تو مسلمان بے نماز ہے تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بے نماز ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ کہنے کو سارے مسلمان کہتے، وہ تو منافقین بھی تھے، لیکن مسلمان حقیقت میں وہی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ فرمایا الا المصلین، وہ آگ جو انسان کے چہرے اور سر کی کھال کو اتار کھینچ لانے والی ہے، اس آگ سے اگر کسی نے بچنا ہے تو اس بندے کو نمازی بننا پڑے گا۔ کیا بننا پڑے گا؟ نمازی، مگر یا سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، یعنی جو نماز ادا کرتے ہیں وہ اس جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ نماز کون سی؟ اب یہاں پھر فرق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو سورۃ الماعون میں ہم نے پڑھا تھا فویل للمصلین، بڑی ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو وہاں یہ وضاحت ہوئی تھی کہ وہ نماز کون سی ہے؟ ہیر پھیر والی، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 2 دن ناگا کر لیا، یا پڑھی تو اپنی مرضی سے ٹائم کو آگے پیچھے کر کے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بڑی ہلاکت ہے۔ اصل نمازی کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا ہے، الذین، جو، ہم، وہ جو، الذین کا معنی جو اور ہم میں نا وہ جو، علی کا معنی ہوتا ہے پر، صلاتہم، صلات کا معنی نماز، ہم اپنی نماز، ضمیر ہے، وہ جو اپنی نماز پر کیا کرتے ہیں؟ دائمون، ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ یہ اصل کام ہے۔ ایک آدھی نماز پڑھ لینا، کبھی پڑھ لینا، کبھی نہ پڑھنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اصل کام ہے پنکچولیٹی، ریگولرٹی، اس کے اوپر ہمیشگی، یہ اصل عمل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں صرف رمضان کے نمازی ہیں، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے جہنم سے بچنا ہے، جن لوگوں نے آگ سے بچنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس آگ سے کون بچیں گے؟ نماز پڑھنے والے۔ اور نماز پڑھنے والے کون سے؟ جو اپنی نماز پہ ہمیشگی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص رمضان میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد 11 مہینے غائب ہو جاتا ہے، وہ ہمیشگی تو نہیں کر رہا، اور ایسا عمل اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الایمان میں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آتی ہے، یعنی آپ علیہ السلام گھر میں موجود ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ اس عورت کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیتی ہیں، یہ فلاں نیکی کا کام کرتی ہے، فلاں بھی کرتی ہے، یہ تہجد بھی پڑھتی ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، ETC۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھہر جا، رک جا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کو وہی عمل پسند ہے جس پہ ہمیشگی کی جائے، دوام کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں تو ہم بہت نیک بن جائیں اور نمازیں بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں اور قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ کریں، اور رمضان کے بعد غائب ہو جائیں، تو ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الذین، جو، ہم، وہ، علی، پر، صلاتہم، اپنی نماز پر، وہ جو اپنی نماز پر دائمون، ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ اب یہ دائمون سمپل سا لفظ ہے، دائمی لفظ اردو میں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو وہی لفظ ہے دائمون، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جو نمازوں کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے، کبھی 2 کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، وہ ہمیشگی نہیں کرتا۔ 5 نمازیں پڑھنی ہے اور ان کو وقت پر پڑھنا ہے، ٹائم پر پڑھنا ہے۔ اگر اس کو سورہ المومنون کو آپ ساتھ میں لا لیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت اسی چیز کی ہوتی ہے جس کے اوپر پورا پہرا دیا جائے، پورا دھیان رکھا جائے۔
تو فرمایا وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، اگلی خوبی ان کی کیا ہے؟ والذین، اور وہ جو فی اموالہم، فی منا میں، اموالہم، اموال یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو مال بھی کہہ سکتے ہیں، اموال بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہم، ان کے، وہ جن کے مالوں میں، وہ جن کے مالوں میں، یعنی جو جہنم سے بچیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جن کے مالوں میں۔ اب ذرا غور کریں، پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہ کیا تھی کہ وہ شخص ایک تو ایمان سے خالی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ اپنے برتن کو بند کر لیتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے۔ لیکن مومن کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر آپ سورہ البقرہ کو کھولیں، دوسرے پارے کو، جہاں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہو رہا ہے، اور قبلے کی تبدیلی کے بعد کچھ مسلمان پریشان ہوئے کہ جو نمازیں ہم نے قبلہ کی تبدیلی سے پہلے پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو قرآن نے نماز کو ایمان کہا ہے، قرآن نے نماز کو کیا کہا ہے؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں اسی حدیث کو لا کے یہ ثابت کیا کہ نماز ایمان ہے۔ نماز کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے ایمان کا ذکر نہیں کیا، جو جہنم سے بچیں گے، نماز کا ذکر کیا۔ گویا کہ نماز کیا ہے؟ ایک ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان۔ تو فرمایا والذین، اور جو فی میں، اموالہم، ان کے مالوں میں، اور وہ جن کے مالوں میں، حق، حق کا معنی ہوتا ہے حصہ، حق ہے، معلوم، معلوم سے مراد مقرر، معلوم سے مراد کیا ہے؟ مقرر کیا ہوا، اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے، ایک مقرر حصہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، اور وہ کیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، یہ سورہ مبارکہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ مکہ میں بھی کچھ حصہ اللہ کے لیے اہل ایمان فکس کر کے، مقرر کر کے اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم سورۃ الاعراف میں اور سورۃ الانعام میں پڑھ چکے ہیں، خلاصے کے اندر بات ہوئی تھی کہ کفار بھی اللہ کا حصہ نکالتے تھے، لیکن وہ بددیانتی کرتے تھے، یہ ہمارے لات منات حبل عزیٰ کے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی ایسی آفت آتی کہ ان کے بتوں کے حصے میں کمی آتی تو اللہ کا اٹھا کے ادھر ڈال دیتے، کہتے اللہ کو کیا بلا ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ والا جو حصہ چھوڑا ہوتا تھا، وہ زمین یا وہ جانور، وہ مر جاتا، وہ کہتے جی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ڈنڈی مار جاتے، لیکن حصہ وہ بھی مقرر کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اپنے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہے، پھر بھی ایک حصہ مقرر کر دینا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ایک حدیث شاید یہاں ہی بیان کی ہے، بخاری کی روایت، وہ جس شخص کے بارے میں بادلوں سے آواز آ رہی تھی کہ اس کے باغ کو جا کے سیراب کرو، بخاری کی روایت ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میں شارٹ صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے باغ کے پھل کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک اللہ کی راہ میں دیتا تھا، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اسی باغ کے اوپر دوبارہ خرچ کرنے کے لیے وہ رکھتا تھا، اور اللہ کی طرف سے بادل آ کے اسپیشل اس کے باغ کو سیراب کرتے تھے۔ تو فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے، للسائل، کن کے لیے؟ سوال کرنے والوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ مانگ لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ مانگتے ہیں، جس کو ہمارے طبقے کے اندر سفید پوش بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ الحج کے اندر بھی قربانی کا جب گوشت دینے کی بات آئی تو وہاں بھی اللہ نے اس کا اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مانگتے تو نہ دو، نہیں، اللہ نے کہا جو سوال کرتے ان کو بھی دو، جو سوال نہیں کرتے لیکن ہیں مستحق ان کو بھی دو۔ اور یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم چیک کریں کہ ایسے لوگ ہمارے دائیں بائیں عزیز و اقارب میں جو بیچارے شرم کے مارے یا عزت نفس کے خاطر وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو فرمایا
کہ وہ حصہ کن کے لیے ہے؟ للسائل، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور جسے نہیں دیا جاتا، محروم جسے محروم رکھا جاتا ہے، مطلب ہے اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا۔ لوگ دیتے نہیں ہیں، کہتے یار ٹھیک ہے اچھا لباس پہنا ہوا ہے لیکن گھر میں فاقے چل رہے ہیں، یا یوں سمجھ لو کہ ہمیں مسکین کی ڈیفینیشن کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا، جو قرآن نے کہا نا انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں۔ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ محنت بھی کر رہا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، لیکن گھر میں کوئی مریض پڑا ہوا ہے، یا گھر میں بیوی بچے اور والدین، فیملی بڑی ہے، اکیلا کمانے والا ہے۔ ہماری نظروں میں تو یہی ہے کہ یار یہ فیکٹری میں کام بھی کرتا ہے، یہ جاب بھی کرتا ہے، وہ بیچارہ 50,000 لے کے آتا ہے، اور 50,000 کی کیا پتہ اس کی والدہ کی دوائیاں آ جاتی ہوں، کیا پتہ اس کے گھر کے اخراجات لاکھ سے بھی کراس کر چکی ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی عیاشیاں کر رہا ہے، فضول خرچیاں کر رہا ہے، جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اس کی انکم ناکافی ہے، تو یہ بندہ مسکین ہے، لیکن ہماری نظروں میں ہم کہتے کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا والمحروم، اور وہ جنہیں نہیں دیا جاتا ان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یصدقون، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے نا تصدیق کرنا، لیکن یہاں تصدیق نہیں ہے، یہاں سچ ماننا ہے۔ وہ جو سچ مانتے ہیں، وہ جو سچ مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بات کی تصدیق نہیں ہوتی، اس کو سچ ماننا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی بات ہمارے ہاں کچھ علماء کہہ جاتے ہیں، یہ بھی ہماری کریکشن ہونی چاہیے کہ آج تو اس بات کی سائنس بھی تصدیق کر رہی ہے، اگر سائنس تصدیق نہ کرے تو پھر قرآن کی آیت جھوٹی ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اکثر ہمارے بھائی یہ کہہ جاتے ہیں، وہ عمدن کہتے ہیں، جیسے بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جملہ بالکل غلط ہے کہ آج تو سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ جو قرآن نے بات کی ہے، سائنس کیا کر رہی ہے اس کی؟ اس کا مطلب اگر سائنس تصدیق نہ کرے تو پھر اس بات کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے، مان رہی ہے کہ ہاں جو قرآن نے کہا وہ صحیح ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مان رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے، یعنی سائنس اس کے سامنے سرنڈر کر رہی ہے جو قرآن کے اصول ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو فرمایا کہ والذین یصدقون بیوم الدین، تو یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ سچ ماننا۔ اور وہ لوگ جو سچ مانتے ہیں، کس کو؟ بیوم الدین، جزا کے دن کو یا بدلے کے دن کو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ واقعی وہ دن ہے اور وہ سچ اور حق ہے اور ایسا ہونا ہے، یہ ان کی خوبی ہے جو جہنم سے بچیں گے۔ والذین، اور وہ، اور جو ہم وہ، اور وہ جو من عذاب ربہم، من منع سے، عذاب کا من عذاب ہے، ربہم اپنے رب کے عذاب سے، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ڈرنے والے ہیں۔ گویا بندہ صرف نمازیں پڑھ کے تو کہنا کہ میں نے بڑا تیر مار دیا تو کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے ڈر سے وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ جو ہے وہ پورا پورا دیا جائے گا، اس لیے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان عذاب ربہم، یقیناً یا بے شک، عذاب کا معنی پھر عذاب ہے، ربہم ان کے رب کا عذاب، یقیناً ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ غیر کا معنی ہوتا ہے نفی کے لیے آ جاتا ہے نا، علاوہ کسی چیز کی نفی کر دینا، اور مأمون اگر ہم الگ اس کا معنی کریں تو مطلب یہ ہے وہ چیز جس سے بندہ بے خوف ہو جائے، یعنی اس کو خوف نہ ہو۔
تو لیکن یہاں پیچھے غیر پھر نفی کے لیے آ گیا، مطلب ہے کہ ایسا اللہ کا عذاب ہے کہ اس سے بندہ کسی صورت بھی بے خوف نہیں ہو سکتا کہ بھائی کوئی بات نہیں، جس طرح اکثر ہم کہہ دیتے ہیں او خیر دیکھی جائے گی، تو ایسا ایمان والے نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے دنیا میں یا پھر آخرت میں، کہیں اللہ کے عذاب کے ہم مستحق نہ بن جائیں، تو وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ تو جب بندہ ڈرتا رہتا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ تیاری بھی کرتا ہے۔ ایک بچے کا فزکس کا پیپر ہے، اور اگر وہ فزکس کے پیپر کو لائٹ لے گا تو وہ کبھی بھی تیاری نہیں کرے گا اور یقیناً وہ فیل ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کو کہے گا کہ یار یہ بڑا مشکل پیپر ہے یا کیمسٹری اس کو مشکل لگتی ہے تو اس کے لیے تیاری زیادہ کرے گا۔ تو اگر اس کے دل میں اور دماغ میں ایک ہی بات ہو کہ نہیں کوئی نہیں خیر ہے، تو وہ خیر پھر اینڈ پہ کیا ہوگا، رزلٹ فیل آ جائے گا۔ تو میں رات کو بھی ایک جگہ درس میں یہی بات کی تھی کہ کاش ہم اتنی اہمیت بھی دے لیں نا آخرت کے دن کو جتنی فزکس اور کیمسٹری کو پیپر کو دیتے ہیں، تو ہم کبھی بھی بے نماز نہ رہیں، ہم کبھی بھی دین سے دور نہ ہوں۔ تو ہم تو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے کہ بھئی فزکس کے پیپر کے لیے پورا سال ہم پڑھتے ہیں اور پھر بھی ایگزامینیشن سینٹر میں داخل ہونے سے پہلے ہم ڈرے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ دنیا ہے بھائی، یہاں تو پھر بھی آپ کو سپلی مل جائے گی، لیکن وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان عذاب ربہم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، یعنی کسی صورت بھی اس عذاب سے بے خوف ہونا یہ عقل مندی یا دانش مندی نہیں ہے۔ تو ان آیات آگے مزید بھی صفات اللہ نے بیان کی ہیں جو ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ تو 28 نمبر آیت تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو موٹی موٹی باتیں کیا ہیں کہ جہنم کے عذاب سے جو لوگ بچیں گے ان کی پہلی کوالٹی اور صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ نمازی ہیں، یعنی ایمان والے ہیں، نمازی ہیں۔ اور نمازی بھی کیسے ہیں، اپنی نمازوں پہ پورا دھیان رکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال اللہ نے دیا ہے وہ کفار کی طرح بخیل نہیں بن جاتے بلکہ اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آخرت کے دن، کیونکہ کفار کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ آخرت ہے، مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت ہے، تو اس کو سچا مانتے ہیں۔ جب سچا مانتے ہیں تو اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ تو پھر یہی چیز ان کو کامیابی دلائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ خوبیاں اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ یہ خوبیاں بڑی کمال کی ہیں، اور یہ درس میں کہوں گا کہ آپ خلاصہ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بیٹوں کو، سب کو سنائیں، دوستوں کو سنائیں کہ بھائی یہ سیدھی سی بات ہے، قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے، آگ سے بچنا ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر سیدھی سی بات ہے، پھر وہ پہلے والا حصہ جو ہے نا پھر اس کیٹیگری میں آپ فال کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔